کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو، اس بھونچال کو، یعنی عین قیامت نہ ہوگی بلکہ قیامت سے پہلے بھونچال ہوگا، زلزلہ دیکھو گے نا اس کو تو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے جس کو پلا رہی ہوگی، اور پھینک دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور دیکھے گا تو لوگوں کو بدحواس سکارا، حالانکہ وہ مست ہوں گے نہیں، صرف اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے بدحواس ہو جائیں گے۔ پہلا شکوہ ومن الناس، بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے معاملے میں باوجود بے علم ہونے کے، اور پیچھے چل پڑتے ہیں ہر شیطان مردود کے، حالانکہ شیطان جو ہے اس کے حق میں تو یہی لکھا ہوا ہے، کتب علیہ، یہی لکھا ہوا ہے اس پر کہ تحقیق جو بھی اس کو دوست بنائے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تحقیق وہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا اور اس کو لے چلے گا عذاب جلانے والے کی طرف۔ اب پھر دلیل عقلی برائے اس بات قیامت، یا ایھا الناس، او لوگو، اگر تم ہو کسی قسم کے شک میں قیامت کے معاملے میں تو یہ شک کرنا تمہارا فضول ہے۔ کیوں؟ تم اپنی ابتدا کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ تحقیق ہم نے بنایا تم کو مٹی سے، پھر مٹی کے اثر سے پھر نطفہ بنایا، اور نطفہ سے پھر تمہیں بنایا، پھر اس نطفہ کو پھر ہم نے بستہ خون کی شکل میں پھر بنا دیا، من علقۃ، بند خون، ثم من مضغۃ، پھر اس خون کو لوتھڑا بنایا، پھر کئی لوتھڑے جو ہوتے ہیں مخلقۃ، مکمل طور پہ، وغیر مخلقۃ، کئی غیر مکمل بھی ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ واضح کریں تمہارے لیے حقیقت کو، لنبین لکم، تاکہ حقیقت واضح کریں تمہارے لیے، اور قرار دیتے ہیں ہم رحموں کے اندر جو کچھ چاہتے ہیں ایک مدت مقرر تک کے لیے، پھر نکال باہر کریں گے تم کو
بچپن کی حالت میں، پھر بڑھتے بڑھتے ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی کڑیل جوانی کو۔ اور پھر کئی تم میں سے ایسے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اور کئی تم میں سے ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں طرف بت عمر کے، رذیل عمر، بت کے بت بن جاتے ہیں، تاکہ نہ وہ جانے کچھ بھی، جاننے کے بعد کچھ بھی۔ جس طرح بت کچھ نہیں جان سکتا، اسی طرح وہ بھی کچھ نہ جانے، اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور دیکھتا ہے تو زمین کو حامدتن، بالکل خشک رڑا، پس جس وقت اتارتے ہیں ہم اوپر اس کے پانی تو اہتزت، ببھک اٹھتی ہے، پھیلتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، وانبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کا جوڑا جو بارونق ہوتا ہے۔ اب بتائیے، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں، یہ ان کے لیے پہلے کوئی مٹیریل نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی مادہ نہیں تھا، اسباب یا سامان نہیں تھے۔ جب بغیر اسباب کے سب کچھ ہم نے یہ بنایا ہے اور بنائیں گے، تو پھر قیامت کے لیے استبعاد کرنا اور دور سمجھنا اور اس کا انکار کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں نا، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ واقعی حق ذات ہے۔ بأن اللہ هو الحق، اللہ واقعی حق ذات ہے، اور اس میں یہ سارے کمال موجود ہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور صرف یہی نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرتا ہے ارحام کے اندر، اور پیدا کرتا ہے نطفہ سے، بستہ خون سے، علقہ سے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، نہ، بلکہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، تاکہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، حاصل کلام یہ ہے، یہ جملہ حاصل کلام کے لیے ہے۔ وَأَنَّهُ، حاصل کلام یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ دو جملے جو ہیں یہ بھی حاصل کلام کے لیے ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ ہی اٹھائے گا زندہ کر کے ان کو جو قبروں میں پڑے ہیں۔ معلوم ہوا قبروں میں اب زندہ نہیں ہیں، بے ست کہتے ہیں زندہ کر کے اٹھانا، یا باسو زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ پھر شکوے کا اعادہ ہے وَمِنَ النَّاسِ سے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت نامہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہے روشنی دینے والی، یوں ہی ثانیہ اطفے ہی، یہ ثانیہ منصوب ہے، کیوں؟ حال بنتا ہے، ثانیہ اس حال میں جھگڑا کرتے ہیں کہ گردن موڑ کر، ثانیہ موڑنے والا ہوتا ہے اطفے ہی اپنی گردن کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ تخویف دنیاوی، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں نری ذلت ہے، اور چکھائیں گے اس کو دن قیامت کے عذاب جلانے والا۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں اور دن قیامت کے اس کو بھی کہیں گے
کہ یہ عذاب جو تمہیں جلا رہا ہے یہ اس کی پاداش میں ہے جو آگے بھیجا تھا تیرے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ جو ہے ایک قطرے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. دوسرا شکوہ، بعض لوگ ومن الناس ہے شکوہ ثانیہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اوپر ایک شرط کے، گویا اپنے ذہن میں ان کے یہ ایک شرط معلق ہوتی ہے کہ اگر پہنچ گئی ان کو اچھائی تو بڑے اطمینان سے رہتا ہے، اور اگر پہنچ گیا اس کو کوئی امتحان تو ان کا لب علی وجہ ہی وہ لوٹ جاتا ہے اپنے منہ کے بل، یعنی مرتد ہو جاتا ہے. برائی کوئی پہنچی تو اللہ سے مایوس ہو گیا. ان کا لب علی وجہ ہی یہ کنایا ہے کس سے کہ وہ مرتد ہو گیا. خسرت دنیا والآخرہ، ٹوٹے میں پڑی اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی. ذالک هو الخسران المبین، یہی تو ہے ظاہر باہر خسارہ. یدعو من دون اللہ، ہاں جب اس کو کوئی فتنہ پڑ جاتا ہے تو پھر کیسے انقلب علی وجہ ہی، یہ تشریح ہے انقلب علی وجہ ہی کی. یدعو من دون اللہ، جب اس کو برائی پہنچ جائے تو پھر وہ لوٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر، یعنی جدھر سے آیا تھا ادھر ہی لوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. اب اس کی تشریح ہے، یعنی جب اس کو کوئی فتنہ پڑے تو بلانے لگ جاتا ہے اللہ کے بغیر ان چیزوں کو جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں اور ان چیزوں کو جو نہ اس کو نفع دے سکتی ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے وہ کھلم کھلی گمراہی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد اور جب اچھائی ملتی رہے تو وہ مطمئن رہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے، اللہ کی سور و پکار بھی کرتا رہے، یہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ کے دربار میں محبوب ہوں. پھر اچانک جب اسے کوئی برائی پہنچے وہ غیر اللہ کی طرف اگر توجہ کر ڈالے تو پھر کیا بن جائے گا؟ مرتد بن جائے گا. یدعو لمن، بلا رہا ہے وہ ایسوں کو جو اس کو نقصان یا نفع نہیں دے سکتے. بس لمن جو ہے وہ آگے الگ ہے. البتہ لمن سے جملہ مستانفہ ہے، یدعو پہ جملہ اور کلام ختم ہو گئی. یدعو بلاتا ہے، پچھلے قرینہ ما سبق جو گزرا ہے نا ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، اس کے قرینے کے لحاظ سے یہاں یدعو کا خبر جو ہے اس کی محذوف مانی جائے گی. یدعو بلاتا ہے، واقعی بلاتا ہے، کن کو؟ جو نہ اس کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. البتہ جس نفع کے ارادے سے ان کو بلاتا تھا اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ لمن ضرہ اقرب من نفعہ، البتہ وہ اس کا معبود جس کو وہ پکار رہا ہے نقصان اس کا زیادہ قریب ہے بنسبت نفع کے. اس کے گمان میں جو نفع تھا وہ نفع تو اس کو حاصل ہوتے رہا، البتہ نقصان میں زیادہ پڑ گیا ہے کہ ضلال بعید میں چلا گیا. لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت گندا ساتھی ہے اس کا، ولبئس العشیر، اور بہت گندا اور برا ہے اس کا رفیق سفر. العشیر ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بشارت پکی بات ہے کہ اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، باغات میں جن کے نیچے جاری ہوں گی نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہو جائے، جو ایمان اور عمل صالح کرے تو اللہ اس کا پابند ہو جائے، نہیں نہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، شرک کی مرض کا علاج. من کان یظن،
अल्लन यंसुरहु अल्लाहु फी दुनिया। जो जिस शख्स का ये गुमान है कि हरगिज नहीं इमदाद करता उसकी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में, अगर यही गुमान है कि अल्लाह नाराज हो गया है, बिल्कुल हमारी तरफ तवज्जो नहीं करता, इसलिए हम पीरों फकीरों की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, जिस बेहया का ये गुमान है ना, फल यमदुद बिसबबिन इला समा, फिर यूं करे फल यमदुद बिसबबिन, फिर लंबा हो जाए, यानी फांसी पे लटक जाए। फांसी जिसको लटकाया जाए तो उसकी गर्दन लंबी हो जाती है ना। फल यमदुद, फिर यूं करे फांसी पे लटक जाए, बेसबबिन, एक रस्सी गले में डाल के आसमान की तरफ यानी ऊपर वाली फिजा की तरफ अपने गले में रस्सी डाल के फांसी का फंदा लेके मर जाए। सुम्मल यक्ता, फिर जब आसमान की तरफ ऊपर को उठेगा, फांसी के फट्टे पे लटकने के उससे भी पहले थोड़ा सा ऊपर देख ले, सुम्मल यक्ता, शगाफ करके देख ले, फाड़ के आसमान की फिजा को देख ले, हल युज़हिबन्न कैदहु मा यगीज़, क्या ले जाती है उसका ये मक्कर जो है उस चीज को जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया है। अगर इस तरीके से उसका गुस्सा और अल्लाह करीम पे बदजन्नी खत्म हो सकती है तो करे। मतलब ये है कि जिस शख्स का ये गुमान है कि अल्लाह मेरी कभी इमदाद नहीं करेगा, उसको चाहिए कि वो फंदा लेकर और मर जाए, इस जिंदा रहने से मर जाना ही बेहतर है उसके लिए। वकज़ालिक अन्ज़लनाहु आयातिन बय्यिनात, यूं ही हम उतारा करते हैं अपनी आयात खुल्लम खुल्ली। व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, यकीन रखो, वअलमू अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, यकीन रखो कि अल्लाह हिदायत करता है उस बंदे को, मन युरीद, जिसका वो अपना इरादा हो कि मुझे हिदायत नसीब हो जाए। इन्नल्लज़ीन आमनू तख़वीफ़ उख़रवी, तहकीक वो लोग जो ईमान लाए और वो जो कहते हैं हम यहूदी हैं, वो जो कहते हैं हम साबीन हैं, वो जो कहते हैं हम नसारा हैं, मजूसी हैं, या जिन्होंने शिरक किया, सब के सब जितने हैं, इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, तहकीक अल्लाह फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत को। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह हर चीज की हर हालत को देख रहा है। दलील अक्ल कि जिस तरह सब कुछ करने वाला वही है, उसी तरह मुतसर्रिफ और कारसाज भी वही है। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या आपने देखा नहीं कि तहकीक अल्लाह जो है झुक रहे हैं उसके लिए जो कोई है आसमानों में और जो कोई जमीन में, सूरज हो, चांद हो, सितारे हों, पहाड़ हों, दरख्त हों, और वद्दवाब मा यदिब्बु अलल अर्ज़े, जो रींग रींग कर जमीन पे चलने वाले हैवान हैं। व कसीरुम मिनन नास, और बहुत सारे लोग भी अल्लाह के सामने झुक रहे हैं। अब वो पीछे था ना वमन फिल अर्ज़, वमन फिल अर्ज़ में वो बंदे आ तो गए थे, मगर अब यहाँ कसीरुम मिनन नास को एहतमाम जिक्र के लिए लोगों का फिर दोबारा जिक्र कर दिया है। व कसीरुम मिनन नास, एहतमाम के लिए। व कसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पे मेरा अजाब वाक़या हो चुका है। वमन युहिनिल्लाह, जिसकी तौहीन कर दे अल्लाह, फिर कोई नहीं उसको इज्जत देने वाला। तहकीक अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। अब दोनों फरीकों का हाल देखो, मानने वाले भी और न मानने वाले भी। पहले न मानने वालों का, हाज़ान खस्मान, ये दो फरीक हैं जो आपस में बिलमुकाबिल हैं, एक दूसरे के खसम हैं, और झगड़ा जो इनका चल रहा है फी रब्बिहिम, अपने रब की तौहीद के मामले में चल रहा है। फल्लज़ीन कफरू,
پس وہ لوگ جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جا چکے ہیں کپڑے ان کے لیے جہنم کے، تھانوں کے تھان پھاڑ کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں جہنم کے کپڑے ان کے لیے، یصب من فوق رؤوسہم، پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، یسحر بہ ما فی بطونہم، گل گل کے گر جائیں گے اس پانی کھولتے کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور جتنے ان کے چمڑے ہوں گے سب گل سڑ کے گر جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی خبر لینے کے لیے مقامع گرز ہوں گے لوہے کے، مقامع من حدید، گرز ہوں گے لوہے کے، جب کبھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس جہنم سے وہ غم کی وجہ سے تو دھکیل دیے جائیں گے فیہا، بیچ اسی جہنم کے، پھر دھکیل دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا قِیلَ لَهُمْ، چکھو عذاب جلانے والا۔ یہ تو ہے ایک خصم کا حال جنہوں نے اللہ کی توحید کا مقابلہ کیا۔ اب وہ دوسرے فریق کا حال ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک بات ہے کہ داخل کرے گا اللہ ایمانداروں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے بیچ ان جنات کے کنگن سونے کے۔ آج تو لوگ کلابے ڈالتے ہیں حضرت علی کے نام کے، 5 تن کے نام کے، اس کا یہی مطلب ہوا نا۔ اللہ کریم جو فرماتے ہیں میں نے دفع اس لیے کیا ہے بعض کو بعض کے ذریعے تاکہ یہ چیزیں محفوظ رہ جائیں، حالانکہ محفوظ رہنے کے لیے حکم تو ہے کس کا؟ مساجد کا، مگر یہ خانقاہیں اور یہ گرجے، یہ عبادت خانے باقی جو ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے یہ کیوں فرمایا؟ بات اصل یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ یہود و نصارہ کا دین منسوخ نہیں ہوا تھا، دین منسوخ نہیں ہوا تھا۔ یہ نسخ ادیان سے قبل کا جو امر واقعہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ یہود و نصارہ کے جو عبادت خانے ہیں وہ اللہ کریم نے ان کا ذکر اس لیے بھی کر دیا ہے پتہ چل جائے کہ سارے یہود و نصارہ جتنے ہیں وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے ان کی خانقاہیں موجود تھیں جس میں خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جتنے عبادت خانے یا گرجے کہہ لو یا ان کی خانقاہیں کہہ لو، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ سارے مشرک نہیں تھے، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے اہل علم طبقہ وہ دیندار تھا، اپنے مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان تھے، اس لیے وہ اپنے عبادت خانوں کی حفاظت اسی طرح کرتے تھے جس طرح ہم مساجد کی حفاظت کرتے ہیں۔ معلوم اس سے یہ ہو گیا کہ سارے یہود و نصارہ جو ہیں وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ ان میں کثیر تعداد ایسے تھے جن کے اندر شرک نہیں پایا جاتا تھا، خالص اللہ کی عبادت کے لیے وہ عبادت خانے اپنے اندر محفوظ رکھتے تھے۔ الذین ان مکناہم، مساجد کا ذکر کیا ہے تو اگر یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی ان کا دین منسوخ نہیں ہو گیا تھا؟ ہاں، وہ امر واقعہ جو امر واقعہ پہلے کا ہے، لڑائیاں پہلے کی تھیں نا، پہلے بھی لڑائی ہوتی تھی نا، مشرکین اور اہل کتاب میں لڑائیاں قدیمی آ رہی تھی نا، اس لیے اس امر واقعہ کے لحاظ سے تمام عبادت خانوں کا ذکر اس میں کر دیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، بشارت وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر ٹھکانہ دے دیں ان کو زمین میں، اقاموا الصلاۃ قائم کریں گے نماز، دیں گے زکوٰۃ، امر کریں گے توحید کا اور منع کریں گے شرک سے، وللہ عاقبۃ الامور، انجام تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تمام امور کا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، نبی علیہ السلام کے لیے تسلی اور کافروں کے لیے تخویف۔
دھمکی۔ اگر وہ تجھے جھٹلا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ سچی بات ہے کہ پہلے جھٹلا چکی ہیں، ان سے پہلے قوم نوح بھی، عاد بھی، سمود بھی، قوم ابراہیم، قوم لوط بھی، اصحاب مدین بھی، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تمام کو لوگوں نے جھٹلایا ہے، بس ڈھیل دی ہم نے للکافرین، کافروں کو کچھ وقت تک، اس کے بعد پکڑ لیا میں نے ان کو۔ پھر دیکھنا کیف کان نکیر، کیسے تھا وہ اوپرے قسم کا عذاب ان پہ آیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بس کتنی بستیاں کہ ہلاک کر دیا ہم نے ان کو اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں۔ مشرکۃ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گرنے والی ہو گئی اوپر اپنی چھتوں کے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کنویں کتنے معطل پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِیدٍ، اور کتنے محل جو ہیں وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، چونے گچ مکان جو تھے، قصرن مشید، کھنڈر بنے ہوئے، بیرن کنویں۔ ہاں ہاں، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب، کیا پھر اس کے باوجود انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں؟ کاش کے ہوتے ان کے دل جو سمجھتے ان کے ساتھ، ہوتے ان کے کان جو سنتے ان کے ساتھ۔ فإنها لا تعمل الابصار، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ تو رہے ہیں مگر فإنها لا تعمل الابصار، تحقیق وہ لا تعمل الابصار، آنکھوں کے اندھے تو نہیں ہیں، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لیکن اندھے ہیں دل ان کے جو سینوں کے اندر ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، شکوہ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کا۔ وعدہ وقت مقرر جو ہے اس سے پہلے اللہ عذاب نہیں دیتا، اور جو وقت مقرر ہے اس کے بعد بھی نہیں دیتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، حالانکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یار اتنے دن گزر گئے، اتنی مدت گزر گئی، عذاب کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، تحقیق ایک دن جو تیرے رب کے پاس ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اِنَّ یَوْمًا، تحقیق ایک دن جو تیرے اللہ کے سامنے ہے، کَأَلْفِ سَنَةٍ، مثل 1000 سال کے ہے، وہ 1000 سال جس کو تم شمار کرتے ہو۔ اس لیے تم اپنے گزرنے والے دنوں کو یہ لمبا تڑنگا سفر سمجھ کے کہتے ہو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اگر عذاب آنا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک دن صرف یہی نہیں جس کو تم بنا رہے ہو، تمہارے تو 1000 سال ہوں تب اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ یہ کنایا اس سے کہ اللہ پاک جو ہے حوصلہ مند ذات ہے، عجلت اللہ میں نہیں ہے، اللہ ہر کام اپنے وقت پہ حکمت کے مطابق کیا کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جو ڈھیل دے رکھی تھی ہم نے ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی، شرک کرنے والی تھیں، پھر ڈھیل دینے کے بعد آخر کار ہم نے پکڑ لیا ان کو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ان کو بھی ہم پکڑ لیں گے، اور نہ بھی پکڑے تو اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہوگا ان کا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، توحید کی طرف ترغیب ہے۔ تو فرما دے او لوگو، پکی بات ہے میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ پس وہ لوگ
جنہوں نے ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے گناہوں کا مٹانا بھی ہوگا اللہ کی طرف سے، ورزق کریم، اور روٹی بھی ہوگی بڑی عزت والی ملے گی، والذین سعوا فی آیاتنا تخویف اخروی، آخرت کا دھمکا، والذین وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں میری آیات میں، اس حال میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عاجز کرنے والے ہوں میری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں حق سچ کے جہنمی لوگ۔ اب آپ کے دل میں وما ارسلنا من قبل کا، یہ نبی پاک کے لیے تسلی ہے اور اس کا ایک قاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے، نبی پاک کے لیے تسلی، اور یہاں ایک قانون ذکر کیا جا رہا ہے اور بعد میں اس قانون کی علت ذکر کی جائے۔ اے میرے پیغمبر، آپ کے دل میں یہ آرزو ہے کہ میں اتنے دلائل سے سمجھا رہا ہوں ان کو، کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ؟ آپ کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے، رات دن آپ کو یہ آرزو کھائے جا رہی ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں یہ لوگ پیچھے دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہاں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ قانون رہا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر نے ایسی آرزو رکھی جو آرزو آپ رکھ رہے ہیں، جب بھی کسی پیغمبر کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں کتنی محنت کر رہا ہوں یہ میری محنت پہ پانی پھیرتے جا رہے ہیں، جب بھی کسی پیغمبر نے یہ آرزو رکھی تو اس پیغمبر کی آرزو کے مقابلے میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایک اور آرزو پیدا کر دی، جس کی وجہ سے لوگ دور ہٹتے چلے گئے، مگر کچھ عرصہ کے بعد اللہ کریم نے شیطان کا وہ پلندہ ختم کر دیا اور پیغمبر کے دل کی آرزو برآئی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی آپ سے پہلے اور نہ کوئی نبی، مگر اذا تمنا، جب بھی اس پیغمبر نے کوئی آرزو رکھی، تمنا کا معنی آرزو، جب بھی اس پیغمبر نے کوئی آرزو رکھی تو ڈال دیا شیطان نے فی امنیت ہی، بیچ مقابلے پیغمبر کی آرزو کے، پیغمبر کی آرزو کے مقابلے میں لوگوں کے دلوں میں اور آرزویں ڈال دی۔ پھر فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر لوگوں نے کی مخالفت، کیونکہ پیغمبر کے دل میں آرزو تھی کہ ہائے اللہ یہ مان جائیں، مگر شیطان نے لوگوں کو دلوں میں پیغمبر کی آرزو کے مقابلے میں اور آرزو ڈال دی کہ تم بھاگ جاؤ، نہ مانو۔ ایک مرتبہ تو پیغمبر بیچارے سارے کے سارے جو تھے وہ حیران اور ششدر رہ گئے، پھر کیا ہوا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر مٹانا شروع کر دیا اللہ نے اس آرزو کو جو ڈالی تھی دلوں میں شیطان نے۔ پھر ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتِهِ، پھر مضبوط رکھا اللہ نے اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اللہ ہی جاننے والا اور حکمت دانا والا ہے، گہرے علم والا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ شبو کیوں ڈالتا تھا شیطان ان کے دلوں میں؟ پیغمبر کی آرزو کے مقابلے میں شیطان کیوں لوگوں کے دلوں میں آرزویں ڈالتا تھا؟ اس کی علت لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ بنا دے وہ جو ڈالا ہے شیطان نے اس کو فتنہ بنا دے، آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، اور ان لوگوں کے دل بھی جو بڑے سخت ہیں۔
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور پکی بات ہے کہ جو ظالم ہیں وہ تو بدبختی، بڑی دور والی بدبختی میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب اللہ کریم پھر ان کو مٹاتا کس طرح ہے؟ اس کی علت وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، علت ینسخ اللہ کی علت، پہلے تھا لیجعل شبو ڈالنے کی علت، اب یہ ہے وَلِيَعْلَمَ ینسخ اللہ کی علت، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اللہ منسوخ کر دیتا ہے شیطان کی آرزو کو، کیوں؟ تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے انہ الحق من ربک، کہ واقعی وہ مسئلہ حق سچ کا تھا تیری رب کی طرف سے، پھر مان لیں اس مسئلے کو، فتخبت له قلوبهم، پھر جھک جائیں اس مسئلے کے لیے دل ان کے، اور تحقیق اللہ البتہ ہادی الذین آمنوا، راستہ دکھانے والا ہے ایمانداروں کو، الی صراط مستقیم، یا ہادی کا معنی کھینچ لانے والا، ان اللہ لہادی، تحقیق اللہ البتہ کھینچنے والا ہے ایمانداروں کو طرف صراط مستقیم کے۔ ولا یزال الذین کفروا، تخویف، ڈراوا، دھمکی، ہمیشہ کافر رہیں گے شک میں، من ہو اس قرآن پاک کے مسئلے سے، حتی یوم الساعہ، حتیٰ کہ آ پہنچے گی ان کے پاس قیامت اچانک، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب ایسے دن کا جس دن کو کوئی داغ بھی نہیں لگنے والا ہوگا۔ حکیم الملک یومئذ للہ، اس دن یہ اعلان کیا جائے گا سارا راج اس دن للہ، خالص اللہ کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں۔ الملک شہنشاہی، راج، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، پس وہ لوگ جو ایمان عمل کیے اچھے وہ باغات ہمیشہ والے کے اندر رہیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا میری آیات کو وہ ہوں گے ان کے لیے عذاب ہوگا مہین، ان کی ذلت کرنے والا۔ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے اللہ کے راستے میں، ترغیب الی الجہاد، اس کا تعلق ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ترغیب الی الجہاد ان اللہ یدافع والی آیت سے متعلق، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، البتہ ضرور دے گا رزق ان کو اللہ تعالی، رزق بہترین، وَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ اللہ البتہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، البتہ قسمیہ بات ہے ضرور داخل کرے گا ان کو داخل ہونے کی ایسی جگہ پہ جس کو وہ پسند کریں گے، تاکہ اللہ البتہ جاننے والا اور حوصلے والا ہے۔ ذالکا، ہاں یہ قصہ تو ہو چکا، اب اگلی بات سنو، ذالکا یہ قصہ تو ہو چکا، اب اگلی بات سنو، کون سی؟ ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، جو شخص مار چکھائے مثل اس کے جو مار چکھایا گیا تھا اس کو، جس پہ ظلم کیا جائے، ثم بغیا، پھر یہ بھی سن لو، ثم کس کے لیے ہے؟ تعقیب ذکری کے لیے، ثم تعقیب، پھر یہ بھی سن لو کہ بغیا علیہ، اس مظلوم پر زیادتی بھی کر دی گئی ہو، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، البتہ ضرور امداد کرے گا اس کی اللہ پاک، ان اللہ لعفو غفور، پکی بات ہے کہ اللہ درگزر کرنے والے
اور گناہوں کو مٹانے والے ہیں. ذالکا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. مطلب کیا ہے؟ اس کو مظلوم کو فتح کس طرح دے گا؟ مظلوم کو فتح کس طرح دے؟ اس کو کہتے ہیں دلیل لمی. عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلول سے علت کی طرف لایا جائے تو دلیل، علت سے معلول کی طرف لایا جائے تو دلیل لمی، اور معلول سے علت کی طرف آؤ تو دلیل انی. اب یہ لم ہے، یعنی اس کی علت بتائی جا رہی ہے. چونکہ اللہ پاک جس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے، اسی طرح نتیجہ یہ نکلے گا کہ مظلوم آدمی جس میں ظالم کا ظلم داخل ہو چکا ہے، اس مظلوم کو بھی ظالم پہ اسی طرح چڑھائے گا جس طرح رات اور دن کو ایک دوسرے پہ چڑھاتا ہے. یولج اللیل فی النار ویولج النار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. ذالک بان اللہ، اب دلیل انی آ گئی. ذالک بان اللہ، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ هو الحق، کیونکہ حق سچ کی ذات وہی اللہ کریم کی ہے. لہذا جب حق سچ کی ذات وہی ہے تو فتح دینے والا بھی وہی ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور تحقیق وہ جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ باطل ہیں، اور باطل وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، حق وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ہو. لہذا جس کی بنیاد ہے وہ بے بنیاد پر بنیاد والوں کو فتح ضرور دے گا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، تحقیق اللہ تعالیٰ ہی وہ بہت بلند ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، دلیل عقلی. کیا نہیں دیکھتا تو کہ تحقیق اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پس ہو جاتی ہے زمین سبزہ زار، مخضراتن سبزہ زار. الدنیا حلوۃ خاضرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا حلوۃ خاضرۃ، دنیا میٹھی بھی ہے اور سبزہ زار والی بھی ہے. اس لیے کوئی شخص قسمت والا اس سبزہ زار سے اچاٹ دل ہو کر ان دیکھے اللہ کی توحید کو مانتا ہے. فتصبح الارض مخضرۃ، ہو جاتی ہے زمین سبزہ زار. ان اللہ لطیف خبیر، سبزے دکھا کے اللہ امتحان کرتا ہے، بڑا لطیف ہے، باریک بین ہے اور خبردار ہے. دلیل عقلی پھر چوتھی، لہو ما فی السماوات، اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے. تحقیق اللہ البتہ وہ ہی بے پرواہ ہے اور بگڑی بنانے والا ہے. الم تر ان اللہ، دلیل عقلی 5، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ ہی نے تابع کیا ہے لکم تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی جو چل رہی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور تھام لیتا ہے اللہ آسمان کو کہیں گر نہ جائے زمین پر. الا باذنہ، سوائے اس کے حکم کے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ ہی لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق مہربان ہے. وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر مارے گا تم کو، مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا تم کو دن قیامت کے. ان الانسان لکفور، انسان بڑا ضدی واقعہ ہوا ہے.
لکل امت جعلنا منسکا، پیچھے گزر چکا ہے، یہ بھی متعلق ہے، یہ کلام متعلق ہے نفی شرک فعلی سے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہر جماعت کے لیے، ہر پارٹی کے لیے ہم نے بنا دیا ہے منسکن، عبادت کا طریقہ، قربانی کا طریقہ، ہم ناسکوہ، وہ پیروی کرنے والے ہیں، ناسکوہ سالکوہ، اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، لہذا فلا ینازعنک فی الامر، فلا ینازعنک، پس نہیں الجھنا چاہیے ان مشرکوں کو تیرے ساتھ، فی الامر، کسی معاملہ میں۔ ہر کسی کا طریق عبادت ہم نے مختلف مقرر کر دیا ہے، اس لیے ان کا طریق عبادت جدا ہے، تمہارا جدا ہے۔ اب آپ کے ساتھ الجھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ آپ اس طرح رکوع کیوں کرتے ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ قربانی صرف اللہ کی کیوں کرتے ہیں۔ ہر جماعت کا اپنا اپنا دین ہے، اس لیے ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا جی جھگڑتے ہیں کہ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ بلاتے ہی رہیے اپنے رب کی توحید کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، پکی بات ہے، البتہ آپ کو یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ آپ البتہ ایسے راستے پہ ہیں جو راستہ مستقیم ہے، سیدھا اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ وَإِنْ جَادَلُوكَ، اور اگر لڑائی کریں آپ کے ساتھ، مجادلہ کریں جس طرح مشرکوں کی عادت ہوتی ہے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیں اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اللہ ہی فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے دن قیامت کے بیچ اس کے جو ہو تم بیچ اس کے اختلاف کرنے والے۔ الم تعلموا، چھٹی دلیل، کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ ہی جانتا ہے، ان اللہ یعلم، جہاں مبتدا ہو نا لفظ اللہ اور خبر اس کی ہو مضارع معلوم تو وہاں حصر کا معنی ہوتا ہے، یہاں ان اللہ، تحقیق اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں، ان ذالک فی کتاب، اور یہ بات ایک کتاب میں درج بھی ہے، ان ذالک فی کتاب، یہ بات جو کون سی بات، اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، یہ بات کتاب میں درج بھی ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، تحقیق یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شِکوہ، بصورت ثمرہ، پوجتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کے بغیر ان کی جو نہیں اتارا ساتھ اس کی الوہیت کے اللہ نے کوئی حجت اور دلیل، وما لیس لہم بہ علم، اور ان کو پوجتے ہیں جو نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم بھی، جانتے بھی نہیں ہے، سرے سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بزرگ جس کو ہم پوج رہے ہیں یہ نیک تھا، برا تھا، کون تھا، کس قوم کا، کس جماعت کا، یا کہاں کا رہنے والا، یوں ہی اندھیرے کے اندر ہی گدھے پیڑ کے چل رہے ہیں، ان کو پتہ کوئی بھی نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ چھٹا شکوہ، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات ہماری کھلم کھلی تو پہچان جاتا ہے تو ان کے کافروں کے چہرے میں المنکر، مچھر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ مچھر چڑھ جاتا ہے، یعنی سلوٹیں بدل لیتے ہیں ماتھے پہ، یکادون یستون، قریب ہوتا ہے کہ وہ لمبے ہاتھ کریں ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، یتلون علیہم آیاتنا، پڑھ رہے ہیں اوپر ان کے آیات ہماری، ہاں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، ورنہ اکثر جب توحید بیان کی جائے تو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے کسی طرح اٹھ کے ہم ان کی چمڑی ادھیڑ دیں،
مگر ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. قل افانبئکم، تو فرما دے کیا بھلا میں بتاؤں تم کو اس سے بھی زیادہ بری چیز. اتنی بری تمہارے ماتھے پہ مچھر نہیں ہوتے جتنی بری چیز تمہارے لیے میں بتانے کے لیے تیار ہوں. النار، جہنم بہت بری ہے، جہنم کی آگ. وعد اللہ الذین کفروا، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے آپ جیسے کافروں کے لیے. وبئس المصیر، بہت گندی جگہ لوٹ کے آنے کی ہے. یا ایھا الناس، معبودان باطلہ کی مثال. او لوگو بیان کی گئی ہے مثال تمہارے لیے، پس کان لگا کے توجہ سے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، پکی بات ہے جو بلاتے ہو تم جن لوگوں کو اللہ کے بغیر ہرگز نہیں بنا سکتے کوئی مکھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگرچہ وہ کٹھے ہو جائیں سارے کے سارے. اور من دون اللہ عام ہے، چاہے نبی ہوں، ولی ہوں، پیر فقیر ہوں، فرشتے جن بھوت پری ہو، کوئی ہو. لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں بنا سکتے مکھی کو. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگرچہ سارے اجماعی کیوں نہ کر لیں اس کے لیے، اجتماع بلا لیں، میٹنگ کر لیں سارے اکٹھے ہو کے. بلکہ مکھی کا بنانا تو رہ گیا درکنار. اگر یسلبہم الذباب شیئا، اگر چھین لے ان سے مکھی کچھ بھی، لا یستنقذوہ منہ، نہیں چھڑوا سکتے اس چھینی ہوئی چیز کو، منہ اس مکھی سے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہو گئے وہ طالب جو مکھی سے چھڑوانے والے ہیں، والمطلوب، اور وہ مکھی